بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہیں، یہاں تک کہ قبیلہ عق میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں، اور وہ ان سے کہہ رہی تھیں، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستہ میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ان کی اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہو، میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں، میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ،
اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دوگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں، اب اللہ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقعی نے اپنی سند سے یہ نقل کیا ہے، غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمرو نے کہا محمد اور ان کے صحابہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا اے ابو زید، اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت اکرمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور ان کے آنے کی اسی خوشی کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر فوراً ان کی طرف لپکے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں امن ہے۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کہہ تو رہا تھا لیکن شرم کے مارے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ میں نے آپ کی آج تک جتنی دشمنی کی ہے اور شرک کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت کرنے میں نے جتنے سفر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ، اس اکرمہ نے آج تک جتنی میری دشمنی کی ہے اور آپ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے جان لوں اور اس پر عمل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر حضرت اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ چکا ہوں اب اس سے دوگنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں غزوہ اجنادین میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت اکرمہ تبالہ یمن میں تھے۔ حضرت حویتب بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت منذر بن جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویتب بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل و عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ بحفاظت رہ سکیں، اور خود عوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا اے ابو محمد، میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، تم اب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو۔ یہ سن کر میں ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں، اول تو راستے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا، اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا اپنے اہل و عیال ایک جگہ جمع کر لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔
چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستے میں بلند آواز سے یہ کہتے گئے کہ حویتب کو امان مل چکی، انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں، کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا ہے؟ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل و عیال کو گھر لے آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو محمد، کب تک اور کہاں تک تم تمام معرکوں میں پیچھے رہ گئے؟ خیر کے بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باقی ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل کر بطحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ میں آپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ کہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ میں نے آپ کو انہی الفاظ سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیک السلام اے حویتب۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مجھ سے کچھ قرض مانگا، میں نے آپ کو 40,000 درہم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شریک رہا۔ آپ نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت جعفر بن محمود بن محمد سلمہ اشعری سے لمبی حدیث مروی ہے، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت حویتب نے کہا، قریش کے ان بڑے لوگوں میں سے جو فتح مکہ تک اپنی قوم کے دین پر باقی رہ گئے تھے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس فتح کو ناپسند سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے اس جنگ میں بہت سے عبرت والے منظر دیکھے۔ چنانچہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان اتر رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ شکست کھا کر ہم مکہ واپس آ گئے۔ پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کرانے میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا، یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا۔ اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو وجود دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ اس صلح نامہ کا آخری گواہ میں تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس بھیج کر اگرچہ اس وقت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، تو میں اور سہیل بن عمرو اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس جانے کو کہیں۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اور سہیل بن عمرو نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن اکرمہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان دونوں نے ان سے پناہ مانگی اور یوں کہا، ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ام ہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے۔ ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ اپنی تلوار نکال کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑے، تو حضرت ام ہانی ان دونوں کو بچانے کے لیے حضرت علی سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، تمام لوگوں میں سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو، اگر تم نے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ حضرت علی رک گئے اور ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں جائے بھائی حضرت علی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔
میں نے اپنے 2 مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی، وہ تو قتل کرنے کے لیے ان پر جھپٹ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، جسے تم نے امن دیا اسے ہم نے بھی امن دیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ان دونوں کو ساری بات بتائی۔ وہ دونوں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تو زعفران والی چادریں پہنے ہوئے اپنی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں۔ حضرت حارث بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے، اب میں ان کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو اس سے مجھے بہت شرم آئے گی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ بہت نیک اور بہت رحم دل ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے اور رک گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی، تمہارے جیسے آدمی کو اسلام سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت حارث نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت نذیر بن حارث عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت محمد بن شرحبیل عبدری کہتے ہیں کہ حضرت نذیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بڑے عالم تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اور ہم اس دین پر نہیں مرے جس پر ہمارے آبا و اجداد مرے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ ہر راستے پر کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور آپ حنین تشریف لے گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ جب آپ جعرانہ پہنچے تو میں اپنے اسی ارادے پر تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ بڑے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا نذیر؟ میں نے کہا جی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے غزوہ حنین کے دن جو کچھ کرنے کا سوچا تھا یہ اس سے بہتر ہے۔ میں لپک کر آپ کے ذرا اور قریب ہوا۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے لیے اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو۔ میں نے کہا میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ثابت قدمی میں ترقی نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دین پر پختگی میں اور حق کی مدد کرنے میں میرا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر واپس آیا تو وہاں اچانک میرے پاس بنو دعل کا ایک آدمی آ کر کہنے لگا اے ابو الحارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 100 اونٹ دینے کا حکم دیا ہے، مجھے ان میں سے کچھ اونٹ دے دو کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ یہ اونٹ نہ لوں، اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری تعریف قلب کے لیے دے رہے ہیں، میں اسلام کے لیے رشوت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ نہ تو ان اونٹوں کی میرے دل میں طلب تھی اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دے رہے ہیں، اس لیے میں نے وہ اونٹ لے لیے اور ان میں سے دوری کو 10 اونٹ دے دیے۔ طائف کے بنو ثقیف کے اسلام لانے کا قصہ۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ کو بنو ثقیف کے سابقہ رویے سے یہ معلوم تھا کہ ان میں کبر اور اہڑ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا یا رسول اللہ، میں انہیں ان کی دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور وہ واقعی بنو ثقیف میں بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی کہ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک بالا خانے پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے تھے، لہذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یاسین میں جن حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شہادت کے چند مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ عبد علیل بن عمرو کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمہ کے پاس ٹھہرے، وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستہ میں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت مغیرہ سے کہا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع دی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس واپس آ گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنے جانور واپس لے آئے، اور راستے میں اس وفد کو سکھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کریں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطہ تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد اس کھانے میں سے کھانا لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک طاغیہ بت یعنی لات کو رہنے دیں، پھر وہ ایک سال کم کرتے رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، یہاں تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینہ تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے یہ گھٹیا عمل۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا، اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلے سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی کہ نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ وہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ نے دیر کر دی۔ آپ نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ صحابہ کرام کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم کو بڑی الفت اور محبت تھی۔ وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو اور ان کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ بڑے بااخلاق اور بھلے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجربے اور حسن سلوک جیسے بہت سے امور کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ کو ان پر اعتماد تھا، انہیں آپ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ اسلام میں سبقت کرنے والے ان 8 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا اس پر ایمان لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ اسبق کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور میں عیسائی تھا۔ آپ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں اپنی امانت کے سنبھالنے میں تجھ سے مدد لے سکوں گا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لیے تم سے مدد لینا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں ہمیشہ انکار کرتا رہتا۔ آپ فرما دیتے دین میں جبر نہیں ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں عیسائی ہی تھا۔ آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا جہاں تیرا جی چاہے چلا جا۔ حضرت اسبق بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھے تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے ایسا میٹھا پانی کبھی نہیں دیکھا اور بارش کا پانی بھی اس سے عمدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نصرانی بڑھیا کے گھر سے لایا ہوں۔ وضو سے فارغ ہو کر آپ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا اے بڑی بی اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو سغامہ بوٹی کے پھولوں کی طرح اس کے بال بالکل سفید تھے، اور اس نے کہا میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بس اب مرنے ہی والی ہوں، یعنی اب اسلام لانے کا وقت نہیں رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت اسعد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے۔ یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ
اور حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشحل کے سردار تھے، اور وہ دونوں مشرک تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے۔ ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسعد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی، حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، تیرا باپ نہ رہے، تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے، انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلوں میں آنے سے روک دو۔ اگر اسعد بن زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا جیسے کہ تمہیں معلوم ہے تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا، تمہیں نہ بھیجتا۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسعد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ حضرت مصعب نے کہا، اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا، تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہو تو تم دونوں ہمارے یہاں سے چلے جاؤ۔ ان سے حضرت مصعب نے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی تو سن لو۔ اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو تم مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت ہے، جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے ان سے کہا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو اور پھر نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا تو ان کی قوم کا کوئی آدمی بھی ان سے پیچھے نہیں رہے گا، اور میں اسے بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ سعد بن معاذ ہیں۔ پھر وہ اپنا نیزہ لے کر حضرت سعد اور ان کی قوم کے پاس گئے۔ وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت اسید کے چہرے کو پہلے کی نسبت بدلا ہوا پاتا ہوں، کیونکہ اب اس پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ جب حضرت اسید مجلس میں جا کھڑے ہوئے تو ان سے حضرت سعد نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں کی بات میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا اور میں نے ان دونوں کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ بنو حارثہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے گئے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، اس طرح وہ تمہاری توہین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بڑی تیزی سے چلے، انہیں ڈر تھا کہ بنو حارثہ کہیں کچھ کر نہ گزرے، اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور یوں کہا، ارے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت سعد نے وہاں جا کر جب دیکھا کہ وہ دونوں حضرات اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے کہ حضرت اسید نے یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ میں بھی ان دونوں کی بات سن لوں۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینی شروع کی اور پھر حضرت اسعد بن زرارہ کو کہا، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم اس طرح کرنے کو سوچ بھی نہ سکتے۔ تم ہمارے محلے میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت اسعد نے حضرت مصعب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایسا بڑا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے ایسی ماننے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کہا مان لیا تو ان کی قوم کے 2 آدمی بھی کہا ماننے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی سن لو۔ اگر ہماری بات پسند آ جائے اور دل چاہے تو مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے، پھر نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور اپنی والدہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس گئے تو ان سے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکا ہوں، اور پورا قصہ بیان کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلام لانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے
آپ کو کون سی چیز مانے ہے؟ آپ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں، میں بھی انہی کا ساتھ دوں گی۔ حضرت طلیب کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان کو سلام کریں اور ان کی تصدیق کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان پر ایسا اثر پڑا کہ اسی وقت انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کیا کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور آپ کے کام کو لے کر کھڑے ہو جانے کی ترغیب دیتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں مسلمان ہوئے، پھر وہاں سے نکل کر اپنی والدہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکا ہوں اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو چکا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا تمہاری مدد اور نصرت کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماموزاد بھائی ہی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم عورتوں میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کا اتباع کرتی اور آپ کی طرف سے پورا دفاع کرتی۔ حضرت طلیب فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا اے اماں جان آپ کو کون سی چیز اسلام سے مانے ہے؟ آگے ویسی ہی حدیث ذکر کی جیسی پہلی گزر چکی ہے۔ حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا اور ان کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں کے بعد عمیر بن وہب جمحی صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے قلیب بدر کا ذکر کیا جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا تو صفوان نے کہا اللہ کی قسم ان لوگوں کے بعد اب تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا تمہارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا، تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی وسعت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا میری اور اپنی یہ باتیں راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور زہر میں بجھا دی گئی، پھر وہاں سے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کے خلاف فتح سے نوازا اور دشمنوں کو جو کھری شکست دکھائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب بری نیت سے ہی آیا ہے، اسی نے ہمارے درمیان فساد برپا کیا تھا اور بدر کے دن ہمارا اندازہ لگا کر اپنی قوم کو بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عمیر کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گریبان سمیت پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا تم سب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسے پرتلے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہے تو فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو اور اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا انعم صباحا یعنی صبح خیر، اور جاہلیت والے آپس میں یوں سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے
اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم اے محمد، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں قید ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد؟ عمیر نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ تلواریں ہمارے کچھ کام آئیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں تو صرف اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر تم نے کہا تھا، اگر مجھ پر قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کراتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جو آسمان کی خبریں اور اترنے والی وحی ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور قرآن اسے پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کیا کرتا تھا اور اللہ کے دین والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر مکہ والوں کو اللہ و رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے، ورنہ میں ان کو ان کی دین کی وجہ سے ایسی ہی تکلیف دوں گا جیسے میں آپ کے صحابہ کو دین کی وجہ سے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد صفوان یہ کہا کرتا تھا، اے لوگو، چند دنوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبت بھلا دے گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے پوچھا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک سوار نے آ کر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کر صفوان نے اس بات کی قسم کھائی کہ نہ تو وہ کبھی عمیر سے بات کرے گا اور نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ابن جریر نے حضرت عروہ سے لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ کر اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے اور جو ان کی مخالفت کرتا اسے سخت تکلیفیں پہنچاتے، چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خنزیر سے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے، اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ آئے تو سیدھے اپنے گھر گئے اور صفوان بن امیہ سے نہ ملے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی دعوت دینے لگ گئے۔ جب صفوان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب عمیر میرے پاس پہلے نہیں آئے بلکہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے کہ عمیر جس مصیبت سے بچنا چاہتا تھا اسی میں جا گرا اور بددین ہو گیا، اور میں نہ کبھی اس سے بات کروں گا اور نہ کبھی اس کا اور اس کے بال بچوں کا کوئی کام کروں گا۔ ایک دن صفوان حتیم میں تھا کہ اتنے میں حضرت عمیر نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ صفوان نے منہ پھیر لیا تو اس سے حضرت عمیر نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ ہم جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو جانور ذبح کرتے تھے، کیا یہ بھی کوئی دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صفوان نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی اس کا تذکرہ صفحہ 240 پر گزر چکا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں،
میں ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں سنائی۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کر دیا کرتی تھیں۔ آج میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بڑی ناگوار باتیں کہی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی خوشی گھر کو چلا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، یعنی میری والدہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہا رہی تھی۔ میری والدہ نے کرتا پہن لیا اور جلدی میں دوپٹہ نہ اوڑھ سکیں اور دروازہ کھول کر کہا، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر آپ کو بتایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو بھی مسلمان مرد اور عورت میرا نام سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو اس کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں اپنی والدہ کو دعوت دیا کرتا تھا، اور پھر سابقہ مضمون جیسا قصہ ذکر کیا۔ اور اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اب میں خوشی سے رو رہا تھا جیسے کہ پہلے میں غم سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اور میری والدہ کی محبت تمام مومن مردوں اور عورتوں کے دل میں اور ہر مومن مرد و عورت کے دل میں ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اپنے اس چھوٹے سے بندے اور اس کی والدہ کی محبت ہر مومن مرد اور عورت کے دل میں ڈال دے۔ چنانچہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت میرا نام سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ تو زمین سے اگنے والا درخت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ ام سلیم نے کہا، درخت کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے اسلام کے علاوہ کسی قسم کی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں ذرا سوچ لوں، اور چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا، اے انس، میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے ان کا نکاح کروا دیا۔ صحابہ کرام کا مختلف قبائل اور اقوام عرب کو دعوت دینا۔ حضرت امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو سعد بن بکر کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے حضرت امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کی ٹانگوں میں رسی باندھی، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام بڑے مضبوط اور زیادہ بالوں والے آدمی تھے، ان کے سر پر بالوں کی 2 زلفیں تھیں۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور اس پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، بخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں
اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم یہ 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر وہ زکوٰۃ، روزے، حج اور اسلام کے دیگر فرائض کے بارے میں پوچھتے گئے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتے۔ جب ان سوالات سے فارغ ہو گئے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں ان تمام فرائض کو ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے میں بچوں گا، اور میں اس میں اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ کی طرف واپس جانے کے لیے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس 2 زلفوں والے آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا اور واپس چل دیے۔ جب یہ اپنی قوم میں پہنچے تو سب ان کے پاس جمع ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لات اور عزا کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا اے امام خاموش رہو، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کہنے سے تم برس یا کوڑ یا پاگل پن میں مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، یہ لات اور عزا اللہ کی قسم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے اس شرک سے نکال دیا ہے جس میں تم مبتلا تھے۔ اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور انہوں نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے ان تمام احکام کو ان کے پاس سے لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام بن ثعلبہ سے زیادہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نمائندہ نہیں سنا، اور واقعی میں یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بھی بنائی اور نماز کے لیے اذان بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے گئے تو میں نے مکہ میں خواب میں ایک چمکتا ہوا نور دیکھا جو کعبہ سے نکل رہا تھا، اور اس کی روشنی سے یثرب کا پہاڑ اور جوہینہ کا اشعر پہاڑ روشن ہو گیا، اور مجھے اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ تاریکی چھٹ گئی اور روشنی بلند ہو کر پھیل گئی اور خاتم الانبیاء کی بعثت ہو گئی۔ وہ نور میرے سامنے دوبارہ چمکا یہاں تک کہ میں نے حیرہ شہر کے محلات اور مدائن شہر کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا اور بت توڑ دیے گئے اور رشتے جوڑ دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی قوم سے کہا اللہ کی قسم قریش کے اس قبیلے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ جب میں اپنے علاقے میں پہنچا تو وہاں یہ خبر پہنچی کہ احمد نامی ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو بن مرہ، میں وہی نبی ہوں جس کو تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں ان کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں اور صلہ رحمی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں اور حج بیت اللہ کریں، اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھیں۔ جو میری بات مانے گا اسے جنت ملے گی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے عمرو ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی ہولناکی سے امن دے گا۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو حلال اور حرام لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لے آیا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو بری لگے گی۔ پھر میں نے آپ کو وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے جو میں نے آپ کی بعثت کی خبر سن کر کہے تھے۔ ہمارا ایک بت تھا اور میرے والد اس کے خادم تھے، میں نے کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا شہدت بأن اللہ حق واننی لاریہت الاحجار اول تارکی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی حق ہے اور میں پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں۔ وشمرت عن ساق الازار مہاجرا اجوب الیک الوعث بعد الدکادک،
اور میں نے اپنی پڈلی سے لنگی کو اوپر چڑھا لیا اور میں ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں، یا رسول اللہ، آپ تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں کو اور سخت زمینوں کو طے کر رہا ہوں۔ لأصحب خیر الناس نفسا ووالدا رسول ملیک الناس فوق الحبائک، میں ساری مشقتیں اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ذات کی صحبت میں رہا کروں جو خود بھی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی، اور جو اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سن کر کہا، شاباش اے عمرو بن مرہ۔ پھر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعے سے فضل فرما دے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ نے مجھے بھیج دیا اور یہ ہدایات دی کہ نرمی سے پیش آنا اور صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نہ آنا اور تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے بنی رفاعہ، بلکہ اے قبیل جوہینہ، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو اور صلہ رحمی کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کا حج کرو اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے 1 مہینہ کے روزے رکھو۔ جو مان لے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے قبیل جوہینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے زبان جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور شہر حرام میں جنگ کر لیتے تھے اور اپنی باپ کی بیوی سے بعد میں نکاح کر لیتے تھے۔ بنی لوئی بن غالب، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات مان لو، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری قوم میں سے کوئی میرے پاس نہ آیا، صرف ایک آدمی نے آ کر یہ کہا، اے عمرو بن مرہ، اللہ تیری زندگی کو تلخ کر دے، کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنا شیرازہ بکھیر دیں اور ہم اپنے ان آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کریں جو عمدہ اور بلند اخلاق والے تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہ ہمیں اس سے محبت ہے اور نہ ہم اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ خبیث یہ شعر نعوذ باللہ پڑھنے لگا، انا ابن مرہ قد اتا بمقالہ لیست مقالۃ من یرید صلاحا، ابن مرہ ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی جو چاہتا ہے کہ حالات درست ہو جائیں۔ انی لاحسب قولہ وفعالہ یوما وان طال الزمان ضباحا، میں سمجھتا ہوں کہ ابن مرہ کا قول و فعل ایک نہ ایک دن ضرور گلے کا ششندر بن کر رہ جائے گا۔ لِيُسَفِّهَ الْأَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْ مَضَى مَنْ رَامَ ذَلِكَ لَا أَصَابَ فَلَاحًا، وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو بیوقوف ثابت کرتا ہے، جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو خدا اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور اس کی زبان کو گونگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرو اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کی دعا دی اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ عزیز کی جانب سے ان کے رسول کی زبانی خط ہے جو رسول سچے حق کو اور حق کو بتانے والی کتاب کو لے کر آئے۔ یہ خط عمرو بن مرہ کے ہاتھ جوہینہ بن زید قبیلہ کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ سارا نشیبی اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا نیچے اور اوپر کا علاقہ سب تمہارا ہے، جہاں چاہو اپنے جانور چراؤ اور اس کا پانی استعمال کرو، شرط یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور 5 نمازیں پڑھتے رہو۔ بھیڑ بکریوں کے 2 ریوڑ اگر یکجا کر دیے جائیں اور ان کی تعداد 120 سے زائد اور 200 سے کم ہو تو زکوٰۃ میں 2 بکریاں دی جائیں گی، اور اگر الگ الگ ریوڑ ہو اور ہر ریوڑ میں 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو ہر ایک میں سے ایک بکری دی جائے گی۔ زراعت کے کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام حاضر مسلمان ہمارے اس معاہدے پر گواہ ہیں۔ بقلم قیس بن شماس۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ثقیف کو دعوت دینا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب لوگوں نے 9 ہجری میں حج کی تیاری شروع کی
تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئیں اور میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء کے وقت پہنچے۔ سارا قبیلہ انہیں سلام کرنے آیا۔ انہوں نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان پر طرح طرح کے الزام تراشے اور انہیں غصہ دلایا اور انہیں بہت سی ناگوار باتیں سنائی، پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا عروہ بھی ان حبیب نجار جیسے ہی ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ بہت سے اہل علم اس قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت طائف پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آ کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس سلام سے روکا اور ان سے کہا تم جنت والوں کے طریقے پر سلام کرو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا اور ان کو بے عزت کیا، لیکن یہ برداشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگ ان کے پاس سے جا کر ان کے بارے میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہوئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالا خانہ پر چڑھ کر فجر کی اذان دی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل آئے۔ بنو مالک کے اوس بن عوف نامی آدمی نے ان کو ایسا تیر مارا جو ان کی شہرگ میں لگا اور اس شہرگ کا خون نہ رکا۔ تو غیلان بن سلمہ اور کنانہ بن عبد علیل اور حکم بن عمرو اور بنو احلاف کے دیگر ممتاز سرداروں نے کھڑے ہو کر ہتھیار پہن لیے اور جمع ہو گئے اور یوں کہا یا تو ہم سارے مر جائیں گے یا عروہ بن مسعود کے بدلے میں بنو مالک کے 10 سرداروں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا میری وجہ سے تم کسی کو قتل نہ کرو، میں نے اپنا خون اپنے قاتل کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اس سے تمہاری صلح باقی رہے۔ یہ میرا قتل تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص انعام ہے اور اس نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے یہاں جانے سے پہلے شہید ہوئے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان والوں نے ان کو انہی شہید صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ عروہ بھی آگے پچھلی والی حدیث جیسا مضمون ہے۔ قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کا قصہ صفحہ 248 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و اعمال کے قصوں میں گزر چکا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اے طفیل آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائیں، لہذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔
اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے۔ مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی۔ مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سر پر آ گیا۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابا جان، مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آئے، میں نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا، پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے۔ اس نے کہا، کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں نے کہا، اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہا، یا نبی اللہ، قبیلہ دوس نے مجھے ہرا دیا، میں نے انہیں بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، دوس کو ہدایت دے دے، اور مجھ سے فرمایا، اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ چنانچہ میں واپس آیا اور قبیلہ دوس میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے۔ میں دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے اپنے والد اور بیوی اور اپنی قوم کو دعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفین بت کے جلانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ یمامہ بھی گئے تھے اور اس بارے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا اور غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ اصابہ میں ابو الفرج اصبہانی کے واسطے سے ابن کلبی کی یہ روایت ہے کہ حضرت طفیل جب مکہ آئے تو ان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے کر دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے شعر پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر سنائے۔ یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔
پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی، والد تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن والدہ نہ ہوئیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی جن میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو دوس کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے، یعنی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں یا ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس کی ہدایت کی دعا فرما دی۔ تو حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تو ان کی ہدایت کے لیے یہ دعا نہیں چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عمرو بن حمامہ بن عوف دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو اپنی قوم کے 75 آدمیوں کو لے کر چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے پیش کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔